شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اظہر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں قریشی ٹی وی۔ مشہور مورخ ابن جریر طبری کہتے ہیں، میں ایک سال حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے خراسان، اس دور میں خراسان ایران، افغانستان سمیت ارد گرد کے کئی ممالک کو کہا جاتا تھا، خراسان سے آئے ہوئے ایک شخص کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کے رہنے والوں، اے حج کے لیے دور دراز سے آنے والوں، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 دینار تھے۔ جو شخص بھی مجھے وہ واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا دے اور جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور آج کل کے حساب سے اس کا وزن 4347 گرام بنتا ہے۔ اس طرح اندازہ کر لیں کہ 1000 دینار اچھا خاصا سونے کا خزانہ تھا۔ یہ اعلان سنتے ہی مکہ مکرمہ کے ایک بوڑھے صاحب اٹھے اور انہوں نے اس اعلان کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا، اے خراسانی بھائی، ہمارے شہر کے حالات آج کل بہت ہی خراب ہیں۔ ہر طرف قحط سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، مزدوروں کے لیے موقع بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، فقیر اور غریب کا دور دورہ ہے۔ آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے جو آپ کا مال لوٹا دے کچھ انعام کا اعلان کر دو۔ ممکن ہے کہ وہ مال کسی فقیر اور محتاج کے ہاتھ لگا ہو، تو جب وہ انعام کا اعلان سنے گا تو آپ کا مال لا کر دے دے گا تاکہ اسے بھی حلال طریقے سے کچھ دینار مل جائیں۔ خراسانی شخص نے پوچھا، آپ کے خیال میں ایسے شخص کا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ مکہ مکرمہ کے رہائشی ان بزرگ عمر شخص نے کہا، 1000 دینار میں سے کم از کم 100 دینار تو ہونے ہی چاہیے۔ لیکن خراسانی شخص اس پر راضی نہیں ہوا اور اس نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، آج مجھے مال نہ ملا تو کوئی بات نہیں، روز قیامت تو مل ہی جائے گا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں یہ سارا مکالمہ سن رہا تھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ مال کسی اور کو نہیں بلکہ اسی بابا جی کو ملا ہے، لیکن یہ بغیر کسی حلال انعام کے اسے واپس نہیں کرنا چاہتا ہے۔ شاید یہ بہت محتاج اور فقیر ہے۔ میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اور اصل صورتحال سمجھنے کے لیے اس کا پیچھا کیا کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ بابا جی اپنی جگہ سے اٹھے اور مکہ مکرمہ کے ایک پرانے محلے کے کچے گھر میں داخل ہوئے۔ ابن جریر طبری باہر کان لگا کر سن رہے تھے۔ اندر گھر سے آواز آئی کہ بابا جی اپنی اہلیہ کو کہہ رہے تھے، اے لو بابا، دیناروں کا مالک مل چکا ہے اور اب ہمیں دینار واپس ہی کرنے پڑیں گے۔ میں نے اسے کچھ انعام دینے کا ہی کہا لیکن وہ تو اس سے بھی انکاری ہے۔ کئی دنوں سے فاقے کی ستائی ہوئی اہلیہ نے جواب دیا، میں 50 سال سے آپ کے ساتھ غربت بری زندگی بسر کر رہی ہوں لیکن کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی، لیکن اب تو کئی دنوں سے فاقہ ہے۔ پھر ہم دونوں کی ہی بات نہیں، گھر میں ہماری 4 بیٹیاں، آپ کی 2 بہنیں اور آپ کی والدہ بھی ہیں، انہی کا کچھ خیال کر لو۔ یہ مال جیسا بھی ہے آج خرچ کر لو، کل کو ممکن ہے کہ اللہ تمہیں مالدار کر دے تو یہ قرض چکا دینا۔ بابا جی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں 85 برس کی عمر میں آ کر اب حرام کھانا شروع کر دوں جبکہ میں نے پوری زندگی صبر و شکر میں گزار دی ہے؟ اب تو یوں سمجھو کہ میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ اس پر بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں، میں یہ سب باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور واپس حرم شریف آ گیا۔ اگلے دن جب سورج کچھ بلند ہوا تو وہی کل والا خراسانی شخص اپنے گم شدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے خراسانی بھائی، میں نے کل بھی آپ کو ایک مفید مشورہ دیا تھا، 1000 دینار میں سے 100 دینار نہیں دے سکتے تو 10 دینار ہی دے دو تاکہ اگر کسی غریب فقیر محتاج کو آپ کا مال ملا ہے تو اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں، اس طرح دوسرا دن بھی بیت گیا اور خراسانی شخص کو اس کا مال نہیں مل سکا۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی
تو پھر وہ آ کر اپنے گم شدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ اب پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، خراسانی بھائی، میں نے پرسوں آپ کو 100 دینار انعام کا اعلان کرنے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نہ مانے۔ کل 10 دینار کا مشورہ دیا، اس پر بھی آپ نے انکار کر دیا۔ چلو 1 دینار انعام ہی اعلان کر دو۔ ممکن ہے کہ جس غریب کو مال ملا ہے اس کی گھر میں کئی دن سے فاقہ ہو، تو وہ دینار سے اپنا اہل و حیال کے لیے کچھ کھانے کا ہی انتظام کر لے گا۔ خراسانی شخص نے پھر بڑی ہی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنا مال لوں گا تو پورا لوں گا، ورنہ روز قیامت ہی فیصلہ ہوگا۔ جب بابا جی نے یہ سنا تو ان کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا اور اس خراسانی شخص کا دامن اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ کہ میں تمہارا مال واپس کر دوں۔ اللہ کی قسم، جب سے یہ مال مجھے ملا ہے میں ایک پل بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا ہوں۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بابا جی اپنے گھر میں داخل ہوئے، دینار لیے اور باہر نکل کر وہ سارے دینار اس خراسانی شخص کو دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرمائے۔ مجھے ان کے پیچھے گھر سے رونے اور سسکیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں کہ سب کئی دن سے فاقے میں تھے۔ اس خراسانی شخص نے تسلی سے اپنے دینار گنے اور روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اچانک مڑا اور ان بابا جی کی کنیت سے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابو غیاس، میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی میراث میں 3000 دینار چھوڑے تھے اور وصیت کی تھی کہ شرعی طریقے پر اس کا تیسرا حصہ یعنی 1000 دینار فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیے جائیں، اور میں مکہ مکرمہ سے یہ مال اسی نیت سے لایا تھا کہ کسی فقیر اور محتاج کو دے کر اپنے لیے اور اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کروا لوں گا۔ مجھے اس سفر میں آپ سے زیادہ سفید پوش انسان نظر نہیں آیا، اس لیے یہ مال رکھ لو اور اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو غیاس کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو رواں ہو گئے اور انہوں نے خراسانی شخص اور اس کے والد مرحوم کو خوب دعائیں دیں۔ پھر جب وہ خراسانی شخص وہاں سے جانے لگا، میں بھی واپس ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے انہی بابا جی ابو غیاس کی آواز سنائی دی، بیٹا رک جاؤ، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور پورے معاملے سے باخبر ہو۔ میں نے اپنے شیخ احمد بن یونس سے سنا اور انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے سنا، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے حضرت نافع رحمۃ اللہ سے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ہدیہ بغیر مانگی اور بغیر نفس کے انتظار کے دے دے تو اسے قبول کر لینا اور رد نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گھر کے 9 افراد کے لیے 100 دینار الگ کیے اور پورا 10واں حصہ یعنی 100 دینار مجھے عنایت کیے، اور مجھے ساتھ ہی کہا کہ یہ حلال مال ہے، اسے احتیاط سے خرچ کر لینا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں وہی 100 دینار 2 سال تک خرچ کرتا رہا اور خوب علم حاصل کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے لطف و احسان سے اس کا یقین عطا فرما دے کہ جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور جو رزق ہمارے حصے کا نہیں ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، خواہ ہمارے ہاتھ ہی کیوں نہ ہو۔ بس رزق حلال کا اہتمام، باقی رزق حلال کے لیے محنت، مسنون دعاؤں اور مقبول وظائف بھی بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ اور بہانہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔